السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی پیاری حدیث سامنے آئی ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنے بھائیوں کے اندر بھی اس کو شیئر کروں اور اس کے اوپر تھوڑا سا اظہار خیال بھی کروں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، خاص کر ایک مخلص مومن کے لیے۔ سب سے زیادہ جو تکلیف دینے والی چیز ہوتی ہے یا پریشانی والی چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ میرا مقام میرے مالک اور خالق کے ہاں کیا ہے۔ وہ اچھا سے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لیکن پھر بھی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اگر کہیں ایسی بات نہ ہو جائے کہ کہیں مالک کے ہاں پکڑ ہوگی تو پھر میرا کیا بنے گا، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو اپنے آپ کو مومن، مخلص اور نیک انسان سمجھ رہا ہوں لیکن میرے مالک کے ہاں وہ مقام نہ ہو۔ تو انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن مالک اور خالق کو کون دھوکہ دے گا؟ تو اس حوالے سے یہ حدیث جو سامنے آئی ہے، اس کے اوپر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی رک کے اس کے اوپر غور کریں، اور بہت ہی ادبی انداز سے یہ بات بیان کی گئی ہے، بہت ہی زیادہ، یعنی ایک نبی ہی یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند آدمیوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ کیا میں تم کو تمہارے اچھوں اور بروں کی خبر نہ دوں؟ راوی کہتے ہیں کہ سب خاموش رہے۔ یہ بہت ہی چونکہ سخت بات تھی کہ یعنی بہت زیادہ پریشانی لاحق ہو گئی، تجسس پیدا ہو گیا، اور یہ تعلیم کا بھی ایک انداز ہے۔ اور نبی علیہ السلام چونکہ انسانیت کے لیے ایک معلم بھی بنا کر بھیجی گئے، اور سارے معلم سے بڑے آپ معلم ہیں۔ ساری تعلیم کے جو اصول ہیں اور ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے، سارے نبی علیہ السلام ہی کی سنت کے اندر موجود ہیں۔ تو بہت بڑا تجسس پیدا جب ہو گیا تو صحابہ کے خاموشی طاری ہو گئی۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ تو رائی اندازہ لگائی ہے۔ حالانکہ عام طور پر کئی دفعہ نبی علیہ السلام کو ایک بار بھی کہیں تو فوراً صحابہ یعنی پوچھتے تھے، لیکن یہ ایسا موقع تھا کہ 3 مرتبہ کہنی پڑی اور خاموشی طاری رہی۔ پھر آخر میں ایک شخص نے ہمت کی اور عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے کہ ہم میں کون نیک ہے اور کون بد۔ یعنی گویا راز کھلنے والا تھا اور اصولی بات سامنے آنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں نیک وہ ہے جس سے نیکی کی امید رکھی جائے اور اس کے شر سے بے خوف ہوا جائے، اور بد وہ ہے جس سے نیکی کی امید نہ رکھی جائے اور اس کے شر سے بے خوف نہ رہا جائے۔ یہ بھی ذہن میں رکھو میرے بھائیوں کی یہ خالص مومنوں کی باتیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ باقی وہ جو شر کے محور ہیں، کفر و شرک کے دائی ہیں، ان کی باتیں یہاں نہیں ہو رہی ہیں۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے رکوع اور سجدے ثابت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے واسطے اور وسیلے ثابت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیازیں، 11ویں 12ویں تعویذ، گنڈا، مشرکانہ نظام، یہ جتنے چاہے جمہوریت کا ہو چاہے دوسرے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے بھائی۔ وہ تو کلین بولڈ ہو گئے نا، وہ تو علیحدہ کر دیا گیا۔ اب صرف مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ مومنوں کے اندر خود اپنے اوپر بھی غور کرو اور دوسروں کو بھی پرکھو۔ اور اگر آپ نے اپنے معاملات ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے جن کے اندر یہ صفت نہیں ہے، آپ ان کو اچھا انسان سمجھ رہے ہیں اور وہ ہیں برے انسان، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہے، آپ پہچان ہی نہیں سکتے ہیں لوگوں کو۔ اور خاص کر ایسے ماحول کے اندر جہاں بہت ہی زیادہ فتنوں اور کا دور ہو، تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک اجتماعیت کے اندر مسلمان ہوں، اور اجتماعیت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو اچھے لوگ ہوں، برے لوگ نہ ہوں۔ تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے قریب ہو کے ان کے اوپر نظر رکھو اور محسوس کرو وہ چیزیں جو قرآن و حدیث میں ایک معیار بیان کیا گیا، ان کو محسوس کرو کہ اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر آپ کے اندر پہچان نہیں ہے، اچھوں کو آپ برا کہہ رہے ہوں یا بروں کو آپ اچھا کہہ رہے ہوں، دوست کو آپ دشمن سمجھ رہے ہوں، دشمن کو آپ دوست سمجھنا شروع کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی خرابی ہے، پھر آپ کے اپنے دماغ کی خرابی ہے۔ تو
یہ بات ہے کہ ایسے لوگ واقعی بہت کم ہیں جن سے آپ خیر کی امید رکھیں، خیر کی امید رکھی جائے جن سے، اور امید رکھی جائے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میری پردہ پوشی کرے گا، یہ میری غیر موجودگی میں بھی میرے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرے گا، اس کے اوپر اگر اعتماد کیا جائے تو یہ اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا، اور یعنی اگر کبھی بگڑ گیا، کبھی ناراض ہو گئی تو عزت نفس کو، دوسروں کی عزتوں کو نہیں اچھالے گا، دوسروں کی ایسی باتیں جو ان تک پہنچ گئی ہیں ان کو نہیں اچھالے گا، اس سے کسی شر کی امید نہ ہو۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اور وہ نیک لوگ ہوتے ہیں اصل میں، یہ صحیح معنوں میں نیک ہیں ایمان کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ایسے مخلص لوگوں کے اندر شامل کرے، ورنہ عام طور پر تجربہ بڑا تلخ ہوا ہے کہ بڑے بڑے جن کو سمجھا گیا تھا جب وہ عملی میدان میں آئے ہیں تو ان کے پول کھلے ہیں۔ اب دوبارہ ایسے لوگوں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ جب کبھی راضی ہوں اس وقت تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو اس کے بعد ایسے بگڑتے ہیں کہ بس پھر اللہ کی پناہ۔ اور ایسے لوگوں کی شر سے واقعی ڈر لگتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کا بھی مفہوم یہ ہے کہ بہت ہی برے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کی عزت کریں، ان کا احترام ان کی شر سے بچنے کے لیے کریں، تو یہ اصل میں شریر لوگ ہوتے ہیں۔ باقی جن کی عزت کرنے کو دل چاہے اور ان سے خیر کی امیدیں رکھی جائیں تو ایسے لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں اور بہت ہی کم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ایسے مخلص لوگوں کے اندر شامل کرے، ایسے مخلص لوگوں کے دل میں میری محبت پیدا کرے، اور میرے دل میں ایسے مخلص لوگوں کے لیے محبت پیدا کرے، اور ایسے مخلص لوگ اللہ تعالیٰ میرے ساتھی بنائے اور مجھے ان کا ساتھی بنائے، تاکہ مل کے اللہ کے دین کو مضبوط بنیادوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو آگے اٹھایا جائے اور توحید کی دعوت دی جائے اس قوم کو، اور اس کے اصلی مرض شرک کے اوپر انگلی رکھی جائے، اور شرک پھیلانے والے طواغیت کا ہر جگہ ذکر کیا جائے، اور قوم کو بتایا جائے کہ یہ ہے تمہاری اصل خرابی، اور یہ ہے قرآن کا پیغام، یہ ہے صحیح حدیث کا پیغام، اور اس طریقے سے یہ خیر آئے گی۔ باقی اگر اوروں کو نصیحت، خود میاں نصیحت والا معاملہ ہوگا تو پھر بات نہیں بنے گی بھائی، پھر بات نہیں بنے گی۔